السلام علیکم طالبات، آپ لوگ اللہ کرے کہ سب خیریت سے ہوں۔ پہلی فتح کے پہلے 2 لیکچرز میں ہم نے مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف، صنف کے بارے میں اور سبق کا سرسری جائزہ اور کرداروں کا تذکرہ پڑھا۔ اب ہم سبق کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب بھی جو پورے سبق کو میں نے کچھ نکات میں تقسیم کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ پہلی ہیڈنگ ہے لشکر کی روانگی اور مالی مدد۔ محمد بن قاسم جب فوج لے کر راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے نکلا تو مالی مدد کے لیے بھی ایک مہم چلائی گئی۔ اس وقت جذبہ جہاد تو سب میں ہی تھا۔ خواتین نے خاص طور پر اس کار خیر میں حصہ ڈالا۔ محمد بن قاسم کی بیوی نے بھی گھوڑے اور اسلحہ فوج کے لیے دے دیے اور باقی شہروں کی خواتین نے بھی اپنے زیورات، جس میں سونے اور چاندی کے زیورات تھے، ان سے بیت المال کو بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک غزوہ میں مسلمانوں سے مالی مدد طلب کی گئی تو صحابہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا۔ پاکستان میں بھی ہونے والی دونوں جنگوں میں، پاک بھارت جنگیں اور زلزلے یا سیلاب میں بھی مسلمان قوم نے حد سے زیادہ فوج کی مدد کی۔ تو جہاں تک مالی مدد کا تعلق ہے تو مالی مدد کا جذبہ کبھی بھی مسلمانوں میں کم نہیں رہا۔ اگلا جو پیرا ہے وہ ہے 20 لوگوں کا وفد۔ محمد بن قاسم کی جب فوج روانہ ہوئی، دمشق سے روانہ ہوئی، اسی دوران حجاج بن یوسف نے ایک وفد راجہ داہر کے پاس بھیجا جس میں 20 لوگ شامل تھے تاکہ جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو سکے اور بحث و تمہیز کے ذریعے ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ مگر راجہ داہر نے 18 لوگوں کو قتل کر دیا۔ 2 لوگ بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اس بات نے محمد بن قاسم اور ان کے لشکر اور باقی مسلمانوں میں انتقام کی ایک آگ بھڑکا دی۔ اگلی ہیڈنگ ہے فوج کی تعداد۔ محمد بن قاسم جب دمشق سے روانہ ہوا تو فوج کی تعداد 5000 تھی۔ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا گیا کیونکہ جیسے جیسے لشکر آگے بڑھا مختلف علاقوں سے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور بصرہ سے روانہ ہوئے تو 12000 فوج کی تعداد ہو چکی تھی، جس میں 6000 گھوڑوں پہ سپاہی تھے، 3000 اونٹوں پر اور 3000 سپاہی پیدل چلنے والے تھے۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بھیم سنگھ کا حملہ۔ بھیم سنگھ راجہ داہر کی مدد کے لیے 20000 کا لشکر لے کر آیا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو لسبیلا سے آگے ہی نہیں جانے دے گا۔ اسے اپنی جرات اور بہادری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ محمد بن قاسم ایک پہاڑی رستے سے ہوتا ہوا بلوچستان کے ذریعے سے لسبیلا میں داخل ہوا۔ یہاں بھیم سنگھ کی فوج نے جو اسلامی فوج کے ساتھ ایک جنگی ٹیکنیک استعمال کی جس کو گوریلا وار کہتے ہیں۔ اس میں گوریلا وار ایسی ہوتی ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہے 20 لوگوں کا گروہ جو ہے چھپ کر جو ہے دشمن پر حملہ کرتا ہے، اور بھیم سنگھ کے فوج نے بھی ایسا ہی کیا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروہ کی شکل میں مسلمانوں کی فوج پر حملہ کرنے لگے۔
یہ حملے جو اسلامی لشکر میں شتر سوار تھے اور جو گھڑ سوار تھے ان کے لیے بڑا پریشان کن ثابت ہوئے، کیونکہ گھوڑے اور شتر جو تھے، اونٹ جو تھے، بدک جاتے اور ان کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، اور گھوڑے تو پھر بھی سنبھل جاتے لیکن اونٹوں کو آسانی سے پھر نہیں سنبھالا جا سکتا تھا۔ ایک جاسوس نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ یہ جو 30-40 لوگوں کی ٹولیاں یا گروہ آ رہے ہیں، یہ 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ ہے، وہاں پر یہ لشکر موجود ہے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک مجلس شورا بلائی۔ آج ہم آدھا ہی پڑھیں گے یہاں تک، باقی آدھا جو سبق ہے یا آدھا باب جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور آپ کو سمجھ آ رہے ہیں طالبات؟ ضرور بتائیے گا، اور جو مشکل لگتا ہے تو سوال پوچھا کریں، ٹھیک ہے؟ محمد بن قاسم کے لیے ایک شعر ہے جو آپ تشریح میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے۔ جی طالبات، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ مزید جو ہے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔